بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسواق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ۔ ہمارا یہ سبق حصہ اول ہے اور اس کے بقیہ حصے بھی اپنے وقت پر انشاءاللہ ذکر کر دیے جائیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت اور معمول کے مطابق ہم پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے ہمارے سبق کا عنوان تھا غزوہ بدر سے پہلے کے کچھ سرایا اور غزوات اور ان غزوات و سرایا کے مقاصد۔ اس درس میں ہم نے یہ جانا کہ تمام غزوات و سرایا میں ایک بات مشترک ہے، تمام غزوات جنگوں میں ایک بات پائی جاتی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ کفار قریش کی معیشت کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ جنگ میں نہ آ سکیں، کیونکہ یہ بات ماضی کے تمام واقعات سے طے ہو چکی تھی کہ کفار قریش بہرحال جنگ چاہتے ہیں، وہ اس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ لہذا جب یہ طے ہے کہ جنگ ہونی ہے تو کیوں نہ وہ جنگ کے میدان میں پہلے سے ضعیف و کمزور ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدے مسلمان حاصل کر سکیں۔ تو اس طور پر ہم نے چند غزوات اور سرایا کا تذکرہ پڑھا، ان کے احوال پڑھے۔ یہاں پر مختصر ان کا نام میں ذکر کر دوں کہ ہم نے کون کون سے غزوات پڑھے۔ ہم نے سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا، پھر سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا، پھر سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا۔ یہ تین سرایا تھے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد غزوہ ابوا یا ودان آ جاتا ہے، یہ وہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے۔ پھر غزوہ بوات ہے، پھر غزوہ عشیرہ ہے، پھر سریہ بدر الاولی ہے، اور پچھلے درس کا سب سے آخری غزوہ جو ہم نے پڑھا اس کا عنوان تھا سریہ عبداللہ بن جہش۔ تو ان غزوات و سرایا کی تفصیلات ہم مکمل پڑھ چکے، اور یہ تمام وہ غزوات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے۔ آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن غزوہ بدر شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ بدر کیا چیز ہے اور اس غزوے کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ہے بدر کے علاقے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع تھا۔ مکہ سے شمال کی طرف اور مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں یہ خطہ یا یہ گاؤں واقع تھا، جس کو انشاءاللہ ہم نقشے کی مدد سے مزید تفصیل سے بھی پڑھ لیں گے۔ اور مدینہ سے یہ قریباً 80 میل کی مسافت پر، 80 میل کی دوری پر واقع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا، اور میلوں کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے کہ یہ عربوں کے جو میلے ہوا کرتے تھے اس میں بازار بھی لگتا تھا، ایک دوسرے پر فخر و مفاخرہ بھی ہوا کرتا تھا، شاعری کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے، خطبوں کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے، اور خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو بدر بھی ایک ایسا ہی درمیانہ خطہ تھا جہاں پر سارے کے سارے جو اس وقت کے متمدن علاقے تھے آیا کرتے تھے، 3 دن تک ٹھہرتے تھے اور خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ نیز اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چشمہ تھا جس کے اندر ماہ تمام نظر آتا تھا، یعنی 14ویں کا چاند جب بالکل نکل کر آتا تھا تو اس جھیل کے اندر یا اس ندی کے اندر یا اس چشمے کے اندر یہ پورا کا پورا نظر آتا تھا۔ اور بدر عربی زبان میں ماہ تمام کو، پورے چاند کو 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ الغرض جو بھی وجہ تھی اس مقام پر ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ جنگ ہوئی تھی لہذا اس جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ پھر اس موقع پر میں پچھلی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے سابقہ جو مقدمہ پڑھا وہ یہ پڑھا تھا کہ جنگ ہمیشہ اسباب سے ہوتی ہے، بغیر اسباب کے، بغیر چیزوں کے جنگ نہیں ہوا کرتی، اور کفار ان اسباب کی تیاریوں میں مکمل مصروف تھے، اور کافروں کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان اسباب کے مہیا کرنے کے لیے، ان اسباب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارے۔ اس کے لیے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ تجارت میں مصروف تھے تاکہ مسلمانوں کا قلع کیا جا سکے۔ اس حوالے سے اہل قریش نے ایک پالیسی بنائی کہ مکہ میں کوئی شخص باقی نہ رہے جو اب سرمایہ کاری نہ کرے، سب لوگ سرمایہ کاری کریں گے، اس سے جتنا بھی منافع آیا کرے گا اس کو اہل مدینہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کریں گے۔ لہذا انہوں نے اپنے اموال جمع کیے، سب نے اپنا سرمایہ لگایا، اور یہ مال تجارت ابو سفیان کے حوالے کیا جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اور وہ اس مال تجارت کو لے کر ملک شام کی طرف
طرف روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ صورتحال کچھ یوں ہے تو مسلمان بھی اس مال تجارت کو حاصل کرنے کے لیے نکلے کہ کل یہ مال یقیناً ہمارے ہی خلاف استعمال ہونا ہے، تو اس سے پہلے کہ کافر ہمارے خلاف اس مال کو استعمال کریں ہم ہی اس مال کو لے لیتے ہیں تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو اور ان کو دوبارہ جنگ وغیرہ کا خیال نہ آئے۔ ایک بڑی معروف رائے غزوات اور سرایا کے حوالے سے ہے، وہ اس موقع پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ کچھ حضرات کی رائے جنگوں کے حوالے سے اور خاص طور پر غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ یوں ہے۔ مسلمان تجارت پر چھاپا مارنے کے لیے بالکل نہیں گئے تھے، نہ غزوہ بدر میں نہ کسی اور غزوہ میں۔ دوسری بات یہ کہ کفار قریش کو سابقہ حالات دیکھ کر لگا کہ ہماری معیشت پر حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ ان کو اپنی طرف سے بھی یہی ان کا کام ہوتا تھا کہ بار بار مسلمانوں کے ہر قافلے پر ہر معاملے پر حملہ کرتے تھے، نظر رکھتے تھے، مدینے کے داخلی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، لہذا ان کو بھی یہ لگا کہ مسلمان بھی ہماری طرف یہی کام کرنے والے ہیں۔ پھر جب مسلمانوں نے یمنی تجارت پر کافروں کی حملہ کیا اور عمر حضرمی کا قتل ہو گیا تو اس اندیشے نے اس خیال کو اور پختہ کر دیا کہ ہماری تجارت خطرے میں ہے، اور ان کی تجارت کا یہ خطرہ ان کو اس لیے پیدا ہوا کہ ان کو شام جانے کے لیے بہرحال مکہ کی سرحدی پٹی استعمال کرنی ہی پڑتی تھی، لہذا قریش سارے کے سارے جمع ہوئے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں آ گئے۔ اب مسلمانوں کو بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے آنا ہی پڑا۔ اس ساری بات کا ان پانچوں مقدمات کا نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ غزوہ بدر جو تھی ہر لحاظ سے مکمل لحاظ سے دفاعی تھی، اور غزوہ بدر مقدمہ ہے، اور تمام جو جنگیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرات صحابہ کرام کی، وہ دفاعی تھی اسلام میں، اور مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی جنگ اقدامی نہیں کی۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، بہت سارے محققین اس رائے کے قائل ہیں، تاہم اس حوالے سے ہم تحقیقی جو رائے ہے وہ اس موقع پر ذکر کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو بتدریج یعنی رفتہ رفتہ شروع میں صبر کرنے کا کہا گیا تھا، پھر بقدر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کہا گیا تھا، پھر جو کافر ہمارے خلاف اقدام کریں ان کو ترکی بترکی جواب دینے کا، اور جب کافروں نے اتحاد کیا تو ان کے جیسا جواب دینا اور ان کو اقدام کر کے جواب دینا، یہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو یوں اجازت مل گئی۔ تو صبر اور دفاع سے لے کر اقدام تک کی اجازت رفتہ رفتہ ملی مسلمانوں کو، اور یہ قرآنی احکامات کے بالکل مطابق مسلمانوں کو اجازت ملتی رہی، اور اسی انداز و اسلوب پر غزوہ بدر پیش آیا تھا اور غزوہ بدر کا واقعہ ہوا تھا۔ یہ محققین کی رائے ہے اور یہ اس حوالے سے تحقیقی رائے اور پختہ رائے سمجھی جاتی ہے۔ اب ہوا یوں کہ جب مسلمان نے غزوہ بدر کی طرف جانا تھا، غزوہ بدر تو جگہ تو بعد میں طے ہوئی، اصل تو کفار قریش کا تجارتی قافلہ تھا، وہ حاصل کرنے کے لیے جب مسلمانوں کا لشکر نکلا تو یہ سن 2 ہجری کا واقعہ تھا، اور اس وقت 12 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ویسے تو مسلمان بہت زیادہ تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ایک تجارتی قافلے کو ہی تو لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اتنے بھی بہت ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان اسی نوعیت کا کیا تھا کہ جس کی سواری حاضر ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، اور جو سویا ہوا ہے جو ادھر ادھر گیا اس کا ہم انتظار وغیرہ نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے 313 مسلمان ساتھ ہو گئے، جس میں 60 مہاجرین تھے اور 253 حضرات انصار تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی اگر تعداد وغیرہ کا دیکھیں گے ان کے پاس ساز و سامان کتنا تھا تو ان کے پاس کل 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ تو اس طور پر مسلمان کفار قریش کے تجارتی قافلے کو، جس سے عربی زبان میں عیر کہا جاتا ہے، اس کے تعاقب میں اس کو وصول کرنے کے لیے مسلمان مدینہ منورہ سے نکل چکے۔ یہاں اس موقع پر کچھ ابتدائی حالات پیش آئے، وہ یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو یہودیوں سے اور منافقین سے اندیشہ تھا کہ پیچھے کوئی یہ گڑبڑ نہ کر دیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا جانشین متعین کیا، اور وہ شخصیت تھی حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نگران بنا کر مدینہ سے نکلے۔ قافلہ قریش کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں، چونکہ یہ بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے اور یہ بھی ہر طرح کی خبریں رکھا کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے علاقے سے ہی گزرنا ہوتا تھا انہوں نے، لہذا ان کو اتنا چوکنا رہنا ہی پڑتا تھا۔ جب ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالات پتہ چلے تو انہوں نے فوراً ایک شخص کو متعین کیا جس کا نام زمزم غفاری تھا، اور اس کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے بجلی کی طرح جاؤ اور مکہ پہنچو، اور مکہ والوں کو جا کر بتاؤ کہ جتنا جلدی ہو سکے تم اپنے قافلے کی خبر لو، ورنہ آج تم لٹ جاؤ گے، ساری سرمایہ کاری تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ ایک ابو سفیان نے کام یہ کیا کہ زمزم غفاری کو مکہ مکرمہ روانہ کیا، اور انہی حضرت ابو سفیان نے ایک کام یہ کیا کہ معروف راستہ اور جو متداول راستہ تھا اسے چھوڑا، اور ایک غیر معروف راستہ اور عجیب راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے قافلے کو بچا کر مکہ مکرمہ کی
سمت میں روانہ ہو گیا۔ تو اب یہ ہمارے سامنے جزیرہ عرب کا ایک نقشہ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مشرق ہے، یہاں مغرب ہے، اور اوپر شمال اور نیچے جنوب ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ نقشہ ہے، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ، تو یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہاں ہمیں جنوب کی طرف نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ، ان دونوں کے درمیان ہے بدر کا علاقہ۔ اب جب جیسے ہی مسلمان اس جگہ سے مدینہ سے نکلے تو یہ علاقہ جو ہے سوریہ اور شام کا علاقہ ہے۔ قافلہ قریش جو تھا وہ یہ یوں اس پٹی پر آ رہا تھا اور یقیناً اس کو یوں سیدھا ہی مکہ کی طرف جانا تھا، لیکن جب مدینہ میں مسلمان اس کے تعاقب میں اور انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں قریباً جا کر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، تو یہاں سے اس نے مدینہ سے اپنا رخ مغرب کی طرف موڑ لیا، بحیرہ احمر کی سمت چلتا ہوا، ساحلی پٹی چلتا ہوا مکہ میں پہنچ گیا، جبکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ یہاں تک آئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار قریش کا یہ جو تجارتی قافلہ تھا مسلمان حاصل نہیں کر سکے، اور ابو سفیان اپنی حکمت عملی کی وجہ سے اس کو بچا کر لے گیا، اور سارا کا سارا سامان تجارت مسلمانوں سے بچا کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب اس عمل کا کفار قریش کی طرف سے کیا رد عمل ہوا؟ یقیناً ان کی طرف سے ایک بڑا ہی سخت رد عمل ہوا۔ دراصل ان کو بھی زمزم غفاری نے جب جا کر بتایا کہ مسلمانوں نے تمہارے مال تجارت کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور ان کی آمد ہونے کو ہی ہے، تو وہ تو پہلے سے جنگوں کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ویسے ہی کوئی موقع ہاتھ سے جانے کے لیے نہیں دینے والے تھے، لہذا ان بہانہ تراش لوگوں کو جنگ کی باقاعدہ ایک بہت بڑی وجہ مل گئی، اور فوراً انہوں نے پورے مکہ میں منادی کرائی اور اپنے حلیفوں کو اور ادھر ادھر جو اتحادی تھے ان کو جمع کیا اور ایک لشکر جرار تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے انداز سے یہ لگتا تھا کہ یہ صرف اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے ہنگامی طور پر آنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی مضبوط قسم کی فوج لے کر آ رہے ہیں، اور ان کا رخ مدینہ کی طرف ہے، اور ان کے ارادے اور ان کے تیور دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کو ملیہ میٹ کر دیں گے۔ تو پھر آگے کیا ہوا، اس کا جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ ہم حصہ دوم میں پڑھیں گے۔ یہاں جا کے غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ حصہ اول مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے سبق کی دہرائی کریں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے غزوہ بدر کی وجہ تسمیہ پڑھی کہ غزوہ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے اور یہ علاقہ کہاں پر ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ کافروں کے جنگ کے اسباب جو مہیا کیے جا رہے تھے ان کی طرف سے، ان کی تیاری کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ مسلمانوں نے کافروں کے ان اسباب کو ضائع کرنے کی کیا کوششیں کی، اس حوالے سے پڑھا۔ پھر ہم نے غزوات کے حوالے سے دو مختلف آراء پڑھی کہ یا تو یہ جو غزوات اور سرایا ہیں یا جو اسلامی جنگیں ہیں یہ ساری کی ساری صرف دفاعی تھی یا دفاعی اور اقدامی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم نے تحقیقی رائے یہ پڑھی کہ مسلمان صرف دفاع نہیں کرتا، دفاع تو انسان کی ویسے ہی فطرت میں ہر شخص دفاع کرتا ہے اپنا، مسلمانوں کو جو خصوصی جہاد کا حکم دیا ہے وہ اقدام پر مشتمل ہے۔ پھر غزوہ بدر سے پہلے کے کچھ حالات ہم نے پڑھے اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ مسلمان مختصر سی تیاری کر کے مدینہ پہ نکلے تھے اور ان کا مقصد عیر یعنی تجارتی قافلے کو وصول کرنا تھا، اور جب سامنے گئے تو کفار کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کا رد عمل کتنا سخت تھا یہ ہم نے پڑھا۔ تو یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور اس درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔